ہے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لیں، آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، دارالفتاح اہل سنت میں ایک مرتبہ پھر آپ کو مرحبا کہتے ہیں۔ ابتداءً درود پاک کی فضیلت چنانچہ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ تبارک و تعالی اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ماہ شوال المکرم جاری ہے اور عید سعید کے بعد عمومی طور پر ہمارے ہاں شادیوں کا سلسلہ ہوتا ہے، دعوتوں کا سلسلہ ہوتا ہے۔ تو آج کا ہمارا موضوع دعوت سے متعلق ہے، اور خاص طور پر دعوت کے اندر وہ دعوت کہ جس میں جانا سنت بھی قرار دیا گیا دیگر شرائط کے ساتھ، وہ ہے دعوت ولیمہ۔ چنانچہ آج اس موضوع کے اوپر ہم وہ بات کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی احادیث بھی ذکر کریں گے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، برا کھانا ولیمے کا کھانا ہے جس میں مالدار لوگ بلائے جاتے ہیں، فقراء چھوڑ دیے جاتے ہیں، اور جس نے دعوت کو ترک کیا یعنی بلا سبب انکار کر دیا، اس نے اللہ و رسول عز و جل کی نافرمانی کی۔ ایک اور حدیث پاک میں ہے، ترمذی کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شادیوں میں پہلے دن کا کھانا حق ہے یعنی ثابت ہے، اسے کرنا ہی چاہیے، اور دوسرے دن کا کھانا سنت ہے، اور تیسرے دن کا کھانا سمعہ یعنی سنانے اور شہرت کے لیے ہے۔ جو سنانے کے لیے کوئی کام کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو سنائے گا یعنی اس کی سزا دے گا۔ یوں ہی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں یہ بھی بیان فرمایا کہ اگر کبھی دعوت دینے والے افراد زیادہ آ جائیں اور ایک ہی شخص کو ایک ہی دن میں اگر 2 جگہوں پر جانا ہو، تو پھر وہ کسے پہلے وہ ترجیح دے، کس کے ہاں جائے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا، جب 2 شخص دعوت دینے بیک وقت آ جائیں تو جس کا دروازہ تمہارے دروازے سے قریب ہو اس کی دعوت قبول کرو، اور اگر ایک پہلے آیا اور ایک بعد میں تو جو پہلے آیا اس کی دعوت قبول کرو۔ یہ تھا دعوت قبول کرنے کا۔ اور دوسری جانب آپ علیہ السلام نے مہمان کے اکرام کا بھی ارشاد فرمایا کہ دعوت تو دے دی، لیکن اب دعوت کے بعد جب مہمان آپ کے گھر پر آ جاتا ہے تو آپ کو کیا کرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری اور مسلم شریف کی حدیث ہے، فرمایا، جو شخص اللہ تبارک و تعالی اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، وہ مہمان کا اکرام کرے، اس کی عزت کرے، اس کی خاطرداری کرے۔ کتنے دن تک کرے؟ کیا ہو؟ ارشاد فرمایا، 1 دن رات اس کا جائزہ ہے، یعنی 1 دن اس کی پوری خاطرداری کرے، اپنی قدرت بھر پرتکلف کھانا اس کے لیے یا تکلف کے ساتھ کھانے وغیرہ کا اہتمام کرے۔ اور فرمایا کہ پھر ضیافت 3 دن ہے، یعنی 1 دن کے بعد پھر جو حاضر ہو گھر میں وہ پیش کر دے۔ اب اگر 3 دن کے بعد بھی مہمان رکتا ہے، اب یہ اس کے لیے وہ مہمانداری کرتا ہے، تو پھر یہ صدقہ ہے۔ اور فرمایا کہ مہمان کے لیے یہ حلال نہیں کہ اس کے یہاں اب 3 دن کے بعد بھی ٹھہرا رہے، کہ اسے حرج میں ڈال دے، تکلیف و مشقت میں ڈال دے۔ دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور اسلام کی کتنی ہی پیاری تعلیمات ہیں کہ ایک طرف جہاں دعوت قبول کرنے کا درس دیا گیا، وہیں دوسری جانب دعوت دینے والے شخص کو مہمان کے لیے بھی اہتمام کا حکم دیا۔
اور پھر مہمان کو بھی اس بات کا خیال رکھنے کا حکم دیا گیا کہ وہ کوئی ایسی صورت اختیار نہ کرے، 3 دن سے زیادہ نہ ٹھہرے کہ اب میزبان کے لیے مشقت والا معاملہ پڑ جائے۔ رسول اللہ اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ایک شخص کے گھر گیا، اس نے میری مہمانی نہیں کی، مہمان نوازی نہیں کی، اب وہ میرے یہاں آئے تو میں اس کی مہمان نوازی کروں یا بدلہ کروں، یعنی جیسے اس نے نہیں کیا ویسے میں بھی اس کی مہمان نوازی نہ کروں۔ ارشاد فرمایا بلکہ تم اس کی مہمان نوازی کرو۔ ان احادیث طیبہ سے ہمیں چند مدنی پھول سیکھنے کو ملتے ہیں، جیسا کہ سب سے پہلا تو یہ کہ ولیمے کے کھانے کا انکار نہیں کرنا چاہیے بلا وجہ، اس کی دعوت دی جائے تو اس کی دعوت کو قبول کرنا چاہیے۔ ہاں اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ فی زمانہ دعوتوں کے اندر بے پردگی یا ناجائز چیزیں گانے باجے وغیرہ ہوتے ہیں، تو اس صورت کے اندر اب اس دعوت میں جانا جو ہے وہ سنت نہیں رہے گا، بلکہ بعض صورتوں کے اندر تو جانا جائز بھی نہیں ہوتا۔ جو دعوت یا جو محفل ان چیزوں سے، ناجائز چیزوں سے پاک ہو، یہ اس محفل کی بات ہو رہی ہے، اور اس میں بھی ابتداءً جو فضیلت ہے یا جو سنت کا درجہ ہے وہ دعوت ولیمہ کا ہے۔ اور پھر یہاں پر یہ بھی درس ہمیں ملا کہ دعوت ولیمہ کا ہم اہتمام کرتے ہیں، رشتہ داروں کو جو ہے وہ بلاتے ہیں، مالداروں کو بلاتے ہیں، فقراء کو چھوڑ دیتے ہیں، حالانکہ غریبوں کا بھی حق ہے، انہیں بھی اپنی دعوتوں میں بلانا چاہیے۔ ایک اور حدیث پاک کے اندر اس طرح کا بھی مفہوم ہے، ارشاد فرمایا کہ بری ہے وہ دعوت کہ جس میں انہیں بلایا جاتا ہے جو آتے نہیں، اور جو آتے ہیں انہیں جو ہے وہ واپس بھیج دیا جاتا ہے، انہیں دعوت نہیں دی جاتی۔ تو یہ وہی صورت اسی حدیث والی کہ جیسے مالدار ہیں کہ وہ آنے پسند نہیں کرتے کسی جگہ پر، تو ان کو ہر ایک دعوت دے رہا ہے، ان کی ہر ایک منتیں کر رہا ہے، انہیں ہر کوئی جو ہے فون کر رہا ہے کہ نہیں آپ آئیں، آپ کا آنا ہمارے لیے سعادت کا باعث ہوگا۔ اور دوسری جانب جو غریب ہیں، جو آنا چاہتے ہیں، انہیں کوئی پوچھ نہیں رہا، یا وہ آتے ہیں تو انہیں جو ہے بھگا دیا جاتا ہے، منع کر دیا جاتا ہے۔ محلے میں پڑوسی ہیں، دیگر احباب ہیں، جو غریب ہیں، ان کو جو ہے وہ دعوت نہیں دی جاتی، کیونکہ فی زمانہ ہمارے ہاں ایک یہ بھی ذہن بن گیا ہے کہ بھئی اپنے سٹینڈرڈ کے مطابق دعوت ہماری ہونی چاہیے، ہمیں اپنی دعوت کے اندر اپنے سٹینڈرڈ کے لوگوں کو بلانا چاہیے، حالانکہ یہ بالکل غلط ہے۔ تمام مسلمان جو ہے وہ آپس میں بھائی بھائی ہیں، ٹھیک ہے ترجیح تو ہو سکتی ہے، لیکن یوں نہ ہو کہ ٹوٹل ہی اس کے اندر غریبوں کو بلایا ہی نہ جائے، کہ اگر ایسا ہے تو حدیث پاک میں اس دعوت کو بری دعوت قرار دیا گیا۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ دعوت ولیمہ ہو یا اور دیگر دعوتوں کا اہتمام کرتے ہیں تو امیروں کے ساتھ ساتھ غریبوں کو بھی بلائیں، اسی طریقے سے عام لوگوں کے ساتھ ساتھ نیک لوگوں کو بھی بلائیں، علماء کو بلائیں، صلحاء کو بلائیں، اپنی مسجد کے امام صاحب کو بلائیں، مؤذن صاحب کو بلائیں، تو ان کو بھی دعوت دیں، ان کو بھی مان دیں کہ ان لوگوں کا آنا، ان نیک لوگوں کا آنا آپ کی دعوت میں یہ آپ کے لیے باعث برکت ہوگا۔ یوں ہی ایک اور حدیث مبارکہ جو ہم نے بیان کی کہ اس میں ولیمے کی حد بیان کر دی گئی کہ ولیمہ کتنے دن تک ہو سکتا ہے۔ فرمایا پہلے دن اور دوسرے دن، تیسرے دن نہیں۔ تو شب زفاف کے بعد پہلے یا دوسرے دن ولیمہ ہو سکتا ہے، تیسرے دن اب ولیمہ نہیں ہو سکتا۔ اب ولیمہ کی جو سنت ہے، دعوت ہے، وہ اب جو اس کے بعد ہوگا وہ ولیمہ نہیں ہوگا، جسٹ دعوت ہوگی، بس ایک سنت ولیمہ کی جو نیت ہے وہ آپ کی اس سے ادا نہیں ہو سکتی، سنت ولیمہ ادا نہیں ہو سکتی، بلکہ جب مقصود یہ ہے کہ جناب وہ شہرت کے لیے ہے، تفاخر کے لیے، فخر کے لیے ہے، لوگوں کو بتانے کے لیے ہے، بلانے کے لیے ہے، سنت کی دعوت کی نیت نہیں ہے، تو پھر ارشاد فرمایا کہ جو سنانے کے لیے کوئی کام کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو سنائے گا، یعنی اس کی سزا اسے دے گا۔ تو ہمیں چاہیے کہ جب ولیمہ کرنا ہی ہے تو فقط رسم و رواج کی بنیاد پر، برادریوں کی بنیاد پر، رشتہ داریوں کی بنیاد پر کرنے کی بجائے کہ ہم اسے بعد میں کر رہے ہوتے ہیں، بلکہ بعض جگہوں پر تو اولاد ہونے کے بعد بھی ولیمے ہو رہے ہوتے ہیں، کوئی اپنے بڑھاپے کے اندر ولیمہ کر رہا ہوتا ہے، کوئی جو ہے وہ سالہ سال کے بعد جو ہے ولیمہ کر رہا ہوتا ہے، حالانکہ ولیمہ
فقط 2 دن تک ہے، 2 دن کے بعد پھر وہ سنت ولیمہ نہیں ہے، تو لہٰذا ولیمہ کا اہتمام کرتے ہوئے اس بات کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ ولیمہ جو ہے وہ شب زفاف کے اگلے دن یا اس سے اگلے دن دوسرے دن تک ہو جائے، کہ اس کے بعد کرنے سے سنت ولیمہ ادا نہیں ہو۔ یوں ہی حدیث پاک سے ہمیں یہ بھی درس ملا کہ جب 2 اشخاص ہمیں دعوت دینے کے لیے آئیں اور بیک وقت آ جائیں تو جس کے گھر کا دروازہ ہمارے گھر کے قریب ہو ہم اس کو جو ہے وہ پہلے جو ہے وہ قبول کریں، اس کے ہاں جائیں۔ اور یوں ہی اگر 2 آئیں لیکن ایک پہلے آیا ہے ایک بعد میں آیا ہے، تو اب جو پہلے آیا ہے اس کا حق ہے کہ پہلے اس کی دعوت کو قبول کیا جائے، جبکہ ایک ہی وقت کے اندر دعوت ہے اور ایک وقت میں ایک ہی جگہ پر جانا ممکن ہو۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مہمان کو بھی جو ہے وہ یہ کہا کہ وہ میزبان کا خیال رکھیں۔ علماء نے یہاں پر ارشاد فرمایا کہ مہمان کو 4 باتیں ضروری ہیں۔ نمبر 1، جہاں بٹھایا جائے وہیں بیٹھے۔ نمبر 2، جو کچھ اس کے سامنے پیش کیا جائے اس پر خوش ہو، یہ نہ ہو کہ کہنے لگے اس سے اچھا تو میں اپنے گھر پہ ہی کھایا کرتا ہوں، یا اس قسم کے دوسرے الفاظ جیسا کہ آج کل لوگ دعوتوں میں کہتے ہیں کہ اس سے میزبان کی دل شکنی ہوگی، تو لہٰذا اس کی ہرگز اجازت نہیں ہے۔ آپ اگرچہ اپنے گھر میں کتنا ہی اچھا کھاتے ہوں، لیکن یہاں پر میزبان نے اپنی حسب استطاعت بہتر سے بہتر کرنے کی کوشش کی تو اسے سراہا جائے، اس کی تعریف کی جائے، جھوٹی تعریف بھی نہ ہو لیکن دل توڑنے والے جملے بھی نہ کہے جائیں، اس کی دھارس بندانے والے جملے کہے جائیں۔ فرمائے تیسرا یہ کہ بغیر اجازت صاحب خانہ وہاں سے نہ اٹھے جہاں اسے بٹھایا جائے۔ اور 4، جب وہاں سے جائے تو میزبان کے لیے دعا کرے۔ یوں ہی میزبان کے لیے بھی تعلیمات ہیں۔ ارشاد فرمایا کہ میزبان کو چاہیے کہ مہمان سے وقتاً فوقتاً کہے کہ اور کھائیے، مگر اس حد تک اصرار نہ کرے کہ اس کے اسرار کی وجہ سے وہ اتنا زیادہ کھا لے کہ اس کے لیے مضر ہو جائے، نقصان دہ ہو جائے۔ میزبان کو بالکل خاموش بھی نہیں رہنا چاہیے کہ مہمانی پریشان ہو جائے کہ پتہ نہیں کسی تکلیف میں ہے، مصیبت میں ہے، کیوں جو ہے وہ خاموش ہے۔ اور یہ بھی نہیں کرنا چاہیے کہ کھانا رکھ کر غائب ہو جائے۔ تو کھانا کے اندر میزبان کو حاضر رہنا چاہیے، ورنہ اگر چلیں زیادہ افراد ہیں اور وہ انتظام میں لگا ہوئے تو بھی بہرحال چکر لگاتا رہے۔ اگر صاحب وسعت ہو تو مہمان کی وجہ سے گھر والوں پر کھانے میں کمی نہ کرے۔ یہ تھے کچھ میزبان کے لیے مدنی پھول اور کچھ مہمان کے لیے، اور خاص طور پر جو دعوت ولیمہ ہمارے ہاں کی جاتی ہے اس سے متعلق مدنی پھول تھے۔ تو ان باتوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ البتہ یہ ہم بیان کر چکے کہ ایسی دعوت کہ جہاں پر گانے باجے ہیں، بے پردگی ہے، تو اب وہاں پر جانے کی اجازت نہیں ہے۔ جس دعوت ولیمہ میں جانا سنت ہے یہ وہ دعوت ہے کہ جو کہ ان تمام گناہوں سے پاک ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان تمام مدنی پھولوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے ہم آپ کے کچھ کالز اور میسیجز کو شامل کرتے ہیں۔ جی کالز۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد عرفان اتاری ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ 2 بھائیوں کے درمیان پیار بڑھانے کے لیے کیا جھوٹ بول سکتے ہیں؟ اگرچہ ان میں پھوٹ نہیں ہے، ویسے ہی دور دور رہتے ہیں، تو کیا جھوٹ بول سکتے ہیں؟ مثلاً جیسے تایا ابو مجھ سے ملے اور میں نے گھر آ کے ابو کو بتایا کہ تایا ابو مجھے ملے اور مجھے عیدی بھی دی، حالانکہ انہوں نے عیدی نہیں دی، تو کیا اس طرح جھوٹ بول سکتے ہیں؟ اور تو یہاں توریہ کا کیا حکم ہے؟ مثلاً میں کہوں کہ ابو پوچھے کہ عیدی دی ہے اور میں کہوں دی ہے اور انہوں نے ابھی نہیں دی، پچھلے سال دی تھی، تو میں مراد لوں پچھلے سال دی تھی، تو کیا توریہ کر سکتے ہیں پیار بڑھانے کے لیے 2 بھائیوں کے درمیان؟ جی مزید کال۔ میں ہند کے صوبہ مہاراشٹر کے سیلور سے نظام رضوی بول رہا ہوں۔ میرا مفتی صاحب کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ جو واشنگ مشین خود پانی لیتی ہے اور 3-4 مرتبہ پانی لیتی ہے اور 3-4 مرتبہ کپڑے نچوڑتی بھی ہے، تو کیا ایسی مشین میں ناپاک کپڑے ڈالنے سے کیا وہ پاک ہو جائیں گے؟ جواب عنایت فرمائیں، جزاک اللہ خیر۔ جی مزید کال۔
جی حضور، میرا سوال ہے کہ صدقے کے پیسے لیے تھے نا میں نے، اور نفلی صدقات وغیرہ وہ میں نے دکان میں رکھے تھے نا، دکان سے لہذا کسی نے اٹھا لیے ہیں، اس بارے میں سوال پتہ کرنا تھا۔ جی، پہلا سوال یہ کہ پیار بڑھانے کے لیے، محبت بڑھانے کے لیے جھوٹ بول سکتے ہیں یا نہیں؟ صلح کروانے کے لیے جھوٹ بولنے کی اجازت ہے، لیکن یہ ایک جرنل جو ہے وہ اصول ہے، کس جگہ پر جھوٹ کے بغیر کام نہیں چل سکتا یہ جانچنا یہ ایک عام آدمی کے لیے مشکل ہوتا ہے، کیونکہ بہرحال وہ سہولت پسندی کی طرف جاتا ہے، آسانی کی طرف جاتا ہے کہ بھئی جھوٹ میں آسانی ہے، اس چیز کو اختیار کر لیا ہے، حالانکہ اس کا دوسرا متبادل بھی موجود ہے کہ اگر وہ اس چیز کی طرف دھیان دے، سوچے تو بہت جو ہے وہ حل جو ہے وہ سچ کے اندر بھی موجود ہوتے ہیں۔ تو جو کام سچ کے ذریعے سے ہو سکتا ہے تو اس میں پھر جھوٹ کی اجازت نہیں ہے۔ جو صورت جیسے سوال میں انہوں نے بیان کی، تو یہاں پر عیدی والا معاملہ ایسا نہیں ہے کہ اس کے لیے جو ہے وہ جھوٹ بولنا ہی جو ہے وہ ضروری ہو اس کے بغیر، یعنی اگر آپس میں جو ہے وہ میل جول نہیں تھا اور جناب تایا ابو ملے ہیں اور وہ بچے کے ساتھ انہوں نے جو ہے وہ شفقت محبت کی ہے، پیار دیا ہے، تو یہ چیز ہی محبت بڑھانے کے لیے کافی ہے۔ تو یہی بیان کر دیا جائے کہ بھئی تایا ابو ملے تھے اور جو ہے وہ بہت اچھے طریقے سے ملے، انہوں نے شفقت بھی کی، محبت بھی کی، تو اس طرح کے الفاظ جو ہے وہ کہہ دیے جائیں تو یہ بھی میرے خیال سے کافی ہے۔ عیدی کا تذکرہ کرنا جو ہے وہ ضروری نہیں ہے۔ اور جو توریہ کی بات کی، تو توریہ بھی بلا حاجت شرعیہ جائز نہیں ہے، تو بلا حاجت شرعیہ اگر توریہ بھی کریں گے تو ناجائز اور گناہ ہوگا، گناہ گار ٹھہریں گے، لہٰذا اس بات کا خیال رکھنا بے حد ضروری ہے۔ دوسرا سوال ہمارا کہ آٹومیٹک واشنگ مشین میں کپڑے دھوئے گئے ناپاک کپڑے تو کیا وہ پاک ہو جائیں گے؟ آٹومیٹک واشنگ مشین کے اندر بھی مختلف جو ہے وہ فنکشنز ہوتے ہیں جن کو آپ اختیار کرتے ہوئے کپڑے جو ہے وہ واش کرتے ہیں۔ اگر اس میں وہ فنکشن آپ نے یوز کیا جس میں مشین 3 مرتبہ پانی لیتی ہے اور ہر مرتبہ پانی لینے کے بعد پھر اس کے بعد جب وہ اسپن کرتی ہے، اس کو نچوڑتی ہے، تو وہ اتنا نچوڑ دیتی ہے کہ اب اگر آپ کپڑا نکال کے ہاتھ سے بھی نچوڑیں گے تو کپڑے میں کوئی پانی باقی نہیں ہوگا، کوئی قطرہ پانی کا نہیں ٹپکے گا۔ اگر یہی صورتحال ہے اور وہ مشین 3 مرتبہ پانی لے کے تینوں مرتبہ اسی طریقے سے نچوڑتی ہے، تو اب تیسری مرتبہ نچوڑنے کے بعد وہ کپڑے پاک ہو جائیں گے، آپ جو ہے وہ انہیں پاک شمار کریں گے، وہ پاک ہو جائیں گے۔ اور اگر ایسا نہیں ہے، آپ کوئی دوسرا جو ہے وہ فنکشن جو ہے وہ یوز کرتے ہیں جس کے اندر وہ 3 مرتبہ جو ہے وہ نہیں نچوڑتی یا 3 مرتبہ دھوتی نہیں ہے، تو ایسی صورت کے اندر پھر وہ ناپاک ہی رہیں گے۔ البتہ اس میں ایک بات کا اور خیال رکھنا ضروری ہے کہ جس صورت کے اندر وہ ٹوٹل جو ہے وہ 3 مرتبہ جو ہے وہ نچوڑ رہی ہے، اس صورت کے اندر بھی جو مشین کی دیواروں وغیرہ پر جو پانی کے قطرے وغیرہ جو ہے وہ لگے رہ جاتے ہیں وہ ناپاک جو ہے وہ ہوتے ہیں۔ تو اب کپڑے وغیرہ نکالنے میں اس بات کا خیال رکھنا بہرحال ضروری ہوگا کہ وہ پانی کے قطرے جو دیواروں پر لگے ہوئے ہیں وہ کپڑے کے اوپر نہ لگیں، تو اس بات کا بہرحال خیال کرنا بے حد ضروری ہوگا۔ تیسرا سوال ہمارا صدقے سے متعلق ہے کہ صدقہ جو ہے وہ لیا اور وہ دکان میں رکھا اور وہاں سے وہ غائب ہو گیا، چوری ہو گیا، گم ہو گیا، تو اب کیا حکم ہے؟ اگر آپ کا اپنا ذاتی صدقہ تھا تو ایسی صورت میں اس پہ تاوان تو نہیں ہے، ہاں یہ کہ صدقے کا ثواب نہیں ملا، کیونکہ صدقہ اپنے محل کو پہنچتا تو ادا ہوتا، اس سے پہلے چوری ہو گیا، گم ہو گیا، تو صدقے کا ثواب نہیں ملا، ہاں آپ کو اپنی نیت کا ضرور ثواب ملا۔ پھر اگر صدقہ نافلہ ہے تو دوبارہ دینا چاہیں تو دے دیں، نہ بھی دیں گے تو کوئی آپ پر گناہ نہیں ہے، کوئی لازم نہیں ہے۔ اگر صدقہ واجبہ تھا، صدقہ فطر تھا یا زکوٰۃ تھی یا اور کچھ تھا، تو بہرحال اس کی ادائیگی آپ کو کرنی ہوگی کہ وہ ادا نہیں ہوا۔ اور اگر کسی اور شخص کا صدقہ تھا، آپ کا اپنا مال نہیں تھا، کسی اور نے آپ کو دیا تھا کہ بھئی یہ صدقہ دعوت اسلامی تک پہنچا دیجیے گا، مسجد تک پہنچا دیجیے گا،
اور وہ گم ہو گیا تو اب بہرحال آپ کو اسے بتانا پڑے گا جس کا وہ صدقہ ہے۔ جب آپ اسے بتا دیں گے کہ بھئی یہ پیسے ہیں جو کہ گم ہو گئے ہیں، اب دو صورتیں ہیں، اگر اس کے گم ہونے میں آپ کی غفلت اور کوتاہی ہے کہ اگر آپ اس کو محفوظ طریقے سے رکھتے تو وہ گم نہیں ہوتا، آپ نے حفاظت سے نہیں رکھے اس لیے گم ہو گئے، تو آپ کو تاوان دینا ہوگا، آپ وہ پیسے اصل مالک کو دیں گے یا اصل مالک اسے معاف کر دے۔ اور اگر آپ کی غفلت اور کوتاہی نہیں ہے تو پھر آپ پر تاوان تو نہیں ہوگا، لیکن بہرحال اس شخص کو بتانا ہوگا۔ اب وہ اس کے لیے بھی وہی حکم ہے کہ صدقہ نافلہ ہے تو اس پر دینا دوبارہ لازم نہیں ہے، لیکن اگر صدقہ واجبہ ہے تو پھر بہرحال اسے بتا دیا جائے گا اور وہ پھر اسے آگے صدقہ ادا کرے گا۔ یہاں پر ایک بات ذہن میں یہ آتی ہے بعض لوگوں کے کہ بھئی مجھ سے گم ہو گیا، دوسرے کا تھا، ٹھیک ہے میرے کو دینا ہی ہے تاوان تو میں ڈائریکٹ اس کی طرف سے جو ہے وہ ادا کر دیتا ہوں آگے۔ اب جب گم ہونے کے بعد آپ یوں آگے ادا کر دیں گے تو اب صدقہ ادا نہیں ہوگا، کیونکہ اب اس کی اجازت ضروری ہے کہ اب وہ در حقیقت صدقہ نہیں، اب تاوان ہو گیا تو آپ اولاً اسے ادا کریں گے یا اس سے اجازت دیں گے کہ یار جو آپ کے پیسے تھے وہ جو ہے وہ گم ہو گئے ہیں، اب میں ان پیسوں کو ادا کروں گا آپ کی طرف سے، آپ اجازت دے دیں تاکہ میں اپنے مال سے آپ کا وہ پیسے ادا کر دوں۔ اب اگر وہ اجازت دے دے گا اور پھر آپ ادا کریں گے تو یوں پھر آپ اس کی طرف سے صدقہ ادا ہو جائے گا، چاہے صدقہ واجبہ ہو یا صدقہ نافلہ۔ تو ان باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ کچھ میسیجز بھی ہمارے پاس ہیں، انہیں بھی ہم شامل کرتے ہیں۔ ایک سوال یہ ہے کہ جب بچے کی پیدائش ہوتی ہے تو کہا جاتا ہے کہ 4 دنوں تک عورت کو تنہا نہیں چھوڑنا چاہیے، ڈر جاتی ہے عورت۔ اسلام میں اس کی کوئی حقیقت ہے؟ شرعی اعتبار سے اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ ضروری نہیں ہے کہ اسے جو ہے وہ اکیلا ہی جو ہے نہ چھوڑا جائے، تو اکیلا بھی چھوڑا جا سکتا ہے۔ ہاں یہ ہے کہ ان ایام کے اندر جو ہے وہ کسی کا ساتھ ہونا عورت کے لیے، بچے کے لیے جو ہے وہ زیادہ ضرورت والا معاملہ ہے، ضرورت کا وقت ہوتا ہے، عورت بیمار ہوتی ہے، تکلیف میں ہوتی ہے، اٹھتے بیٹھتے بچے کو سنبھالتے، تو اس اعتبار سے کسی کا ساتھ ہونا بالکل اچھی بات ہے، لیکن یہ کہ لمحے بھر کے لیے بھی عورت جو ہے وہ اکیلی نہ چھوڑی جائے، اس بات کی کوئی شرعی اعتبار سے، اسلامی اعتبار سے حقیقت نہیں ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ ایسی کون سی وجوہات ہیں جن سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ کیا جب وضو ہو تو؟ وضو ٹوٹنے کی بہت ساری وجوہات ہیں جن کو نواقض وضو کہا جاتا ہے، جیسے خون نکل کر بہہ جانا اور اتنی اس جگہ پر بہنا کہ جس جگہ کا وضو کے اندر جو ہے وہ وضو یا غسل میں دھونا ضروری ہے، یوں ہی پاخانہ، پیشاب وغیرہ، یہ تمام چیزیں وضو توڑ دیتی ہیں۔ اس بارے میں مزید تفصیل کے لیے امیر اہل سنت کا رسالہ وضو کا طریقہ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر بھی آپ یہ رسالہ پڑھ سکتے ہیں، یوں ہی نماز کے احکام کتاب کے اندر بھی یہ رسالہ موجود ہے، آپ اس کو بھی پڑھ سکتے ہیں۔ جی مزید کالز دیجیے۔ ہمارے یہ رسم و رواج ہے کہ شادی کے بعد جو ننیال والے ہوتے ہیں، یعنی کہ نانکے جو ہوتے ہیں لڑکے کے، ان کو شادی کے بعد پورے خاندان کو کپڑے وغیرہ دیے جاتے ہیں، بڑوں کو چھوٹوں کو، ایسا کرنا کیسا؟ مزید کال۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سگی اختار غلام حسین اختاری ہند گجرات کے شہر بڑودہ سے عرض کر رہا ہوں۔ سلسلہ دارالفتاح اہل سنت ماشاءاللہ بڑا پیارا ہے اور آج کا موضوع بھی بہت ہی اچھا ہے۔ میرا سوال یہ ہے مفتی صاحب کی بارگاہ میں کہ عموماً جب شادی ہوتی ہے ہمارے علاقوں میں تو وہاں پر جو ہے دولہے کو پیسوں کے ہار پہنائے جاتے ہیں، تو آیا شریعت اس بارے میں کیا رہنمائی فرماتی ہے کہ اس طریقے کے ہار وغیرہ پہننا جائز ہے یا نہیں؟ براہ کرم رہنمائی فرمائیں۔ جی مزید کال۔ کیا نکاح اور ولیمہ ایک ساتھ کیا جا سکتا ہے؟ پیسوں کی بچت کے لیے آج کل یہ بھی جو ہے وہ کئی جگہوں پر ہوتا ہے کہ بھئی نکاح ولیمے کی ایک ہی دعوت کر لی جائے، بھئی ایک کا مثال کے طور پہ ہال کا خرچہ ہم برداشت کر لیتے ہیں لڑکی والے، اور لڑکے والے جو ہے وہ کھانے کا خرچہ جو ہے برداشت کر لیں، اور یوں مشترکہ دعوت بھی کر لی جاتی ہے۔ حالانکہ ولیمہ کی جو سنت ہے وہ شب زفاف کے بعد ادا ہوتی ہے، اس سے پہلے ولیمے کی سنت ادا نہیں ہوتی، تو لہٰذا یوں سنت جو ہے وہ ادا نہیں ہوگی، تو راجح قول کے مطابق شب زفاف کے بعد ہی ولیمہ ہو سکتا ہے۔ ایک سوال ہمارے پاس یہ تھا کہ شادی کے بعد جو ہے وہ ننیال میں کپڑے دیے جاتے ہیں۔ اس طرح کے جتنے بھی رسم و رواج ہیں لین دین کے خاندانوں میں، جیسے بہنوں کو جو ہے وہ جوڑے دیے جاتے ہیں بھائی کی شادی کے اوپر، یا جو ہے وہ
پھپھیوں کو، خالاؤں کو جوڑے دیے جاتے ہیں، اور مختلف رسم و رواج ہیں لوگوں کے لین دین کے، یہ شرعی اعتبار سے جائز ہیں، ان میں حرج نہیں ہے۔ بس اس میں اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ ایسی صورتحال نہ ہو کہ سامنے والا دینے پر مجبور ہو جائے، اس بنیاد پر کہ اگر وہ نہیں دیتا تو آپ کی جانب سے اسے طعن و تشنیع کا نشانہ بنایا جائے گا۔ اب وہ طعن و تشنیع سے بچنے کے لیے وہ یہ دیتا ہے، اگر یہ صورت ہے تو پھر بہرحال یہ رشوت کے زمرے میں آ جائے گا، لینے والے کے لیے جائز نہیں ہوگا۔ تو اس حوالے سے اوورآل جتنی بھی ہمارے ہاں رسمیں ہوتی ہیں شادی میں، ان تمام میں اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ کہیں ہم نے اپنی برادری کا یا اپنے خاندان کا ایسا نظام تو نہیں بنا دیا کہ کوئی بندہ جو ہے وہ بھوکا مر رہا ہے، اس کے پاس کچھ پیسے نہیں ہیں، یا وہ اپنی اولاد کی شادیاں یوں ہی نہیں کر پا رہا کہ اتنے سارے اخراجات جو ہے وہ میں کروں گا کیسے، یہ کرنے ہیں، نہیں کروں گا تو میرا خاندان والے جو ہے وہ جینا دوبر کر دیں گے، ننیال والے جینا دوبر کر دیں گے، ددیال والے کر دیں گے، یا اور دیگر افراد کر دیں گے۔ تو کہیں ایسا تو نہیں کہ ہماری وجہ سے لوگ جو ہے وہ گناہ میں پڑ رہے ہیں، ہماری وجہ سے جو ایک نکاح کی سنت ہے وہ جو ہے وہ مفقود ہوتی جا رہی ہے یا لوگوں کی پہنچ سے دور ہوتی چلی جا رہی، ایسا تو نہیں۔ تو اس حوالے سے ہمیں غور کرنا چاہیے، اور جہاں پر آپ کو یہ لگتا ہے کہ ہاں ہمارے خاندان میں ایسا ہے کہ یہاں پر جو یہ لین دین کا رواج ہے یہ اسی صورت کا ہے کہ اگر یہ نہ دیا جائے تو یہ مجبوراً دینا پڑ رہا ہے اسے، ورنہ جو ہے وہ یہ دینے والا جو ہے وہ نہیں تھا، تو اب اگرچہ پورا خاندان لے رہا ہو، اب آپ بھی ننیال کے اندر آ گئے، چونکہ بقیہ سب کو ملا ہے تو لہٰذا وہ شخص آپ کو بھی دے رہا ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ یہ مجھے جس اعتبار سے دیا جا رہا ہے یہ میرے لیے رشوت ہی بن رہا ہے، تو بہرحال آپ کے لیے لینا جائز نہیں ہوگا۔ آپ حسن انداز کے اندر اسے سمجھا کر بجھا کر اسے جو ہے وہ واپس کر دیں۔ آپ ایسا مال ہرگز نہ لیں، چاہے دیگر افراد کو برا لگے یا نہ لگے، لیکن بہرحال آپ حرام مال سے اجتناب ہی کریں، تو اس بات کا خاص طور پر خیال رکھیں۔ دوسرا سوال ہمارا تھا کہ پیسوں کے ہار پہنائے جاتے ہیں تو یہ کیسا ہے؟ تو پیسوں کے ہار پہنانے میں بھی حرج نہیں ہے، پیسوں کے ہار بھی پہنائے جا سکتے ہیں، اس میں شرعاً حرج نہیں۔ یوں ہی پھولوں کے ہار ہونا ہی ضروری نہیں ہے، اگر آرٹیفیشل جو ہے وہ ہار پلاسٹک وغیرہ کے بنے ہوئے ہیں وہ پہنائے گئے تو اس میں بھی حرج نہیں ہے۔ جی مزید کال۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گناہوں کی توبہ کیسے کرنی چاہیے؟ جی مزید کال۔ میرا نام حافظ محمد فتح اللہ قادری اطاری ہے۔ دارالفتہ اہل سنت کے اندر یہ میرا سوال ہے کہ سننے میں آیا ہے کہ سنا بھی ہے کہ جو عشاء کے وطر ہوتے ہیں یہ ایک وطر بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ دوسرے نمبر پر یہ ارشاد فرمائے اگر کوئی قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہے، مثلا فجر کی نماز کا وقت گزر گیا ہے، زوال کا ٹائم ہے، تو اس وقت آیت سجدہ تلاوت میں آئی ہے تو وہ کس وقت سجدہ کرے گا؟ جی مزید کال۔ صاحب کی بارگاہ میں سوال عرض یہ ہے کہ نماز کے لیے جو پینچے ہوتے ہیں ان کو اندر کی طرف فولڈ کرنا، کیا اس کی بھی ممانعت ہے؟ جی پہلا سوال ہمارا کہ گناہوں سے توبہ کیسے کی جائے۔ سچی توبہ گناہوں سے کرنے کے لیے سچی توبہ کی 3 شرائط ہیں۔ سب سے پہلا یہ کہ انسان کو اپنے اس گناہ پر ندامت یعنی شرمندگی ہو۔ نمبر 2 یہ کہ آئندہ اس گناہ کو نہ کرنے کا پختہ ارادہ ہو۔ اگر آئندہ کرنے کا ارادہ ہے کہ نہیں اس مہینے میں نہیں کروں گا، اگلے مہینے کروں گا، تو یہ توبہ نہیں ہے۔ توبہ یہ ہے کہ آئندہ کبھی بھی نہیں کروں گا، اس بات کا اس کا پختہ ارادہ ہو۔ اور تیسرا یہ کہ اگر اس گناہ سے متعلق کوئی ایسی چیز ہے جس کی ادائیگی مجھ پر لازم ہے تو وہ ادائیگی کروں گا، مثلا نمازیں چھوٹ گئی ہیں تو ان کی قضا پڑھوں گا، کسی کا مال چھینا تھا تو اس کا مال اسے واپس کروں گا۔ تو یہ 3 شرطیں ہیں سچی توبہ کی۔ سب سے پہلی ندامت ہے کہ بندے کو اپنے اس گناہ پر شرمندگی ہو۔ شرمندگی اس وجہ سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا گناہ کیا ہے۔ ایک یہ کہ بھئی لوگوں کی وجہ سے شرمندہ ہو رہے ہیں کہ یار یہ گناہ لوگوں کے سامنے نہیں کرنا، لوگ نہ ہوں تو پھر جو ہے وہ شرمندگی نہیں ہے اس کے اوپر، یہ در حقیقت شرمندگی نہیں۔ الندم توبۃ، شرمندگی توبہ ہے، وہ شرمندگی جو کہ انسان کو اس وجہ سے ہو کہ یار میں رب کی نافرمانی میں نے کی ہے،
یہ رب کی زمین پر رہتے ہوئے، رب کی نعمتوں کو استعمال کرتے ہوئے رب کی نافرمانی میں کر رہا ہوں، اس اعتبار سے انسان کو اپنے اس گناہ پر شرمندگی ہو، اور پھر وہی کہ آئندہ پختہ ارادہ ہو کہ میں کبھی بھی نہیں کروں گا۔ پختہ ارادہ کر لیا اب، اور اس کے بعد جو تیسرا اسٹیپ ہم نے بیان کیا کہ وہ گناہ کے جن کے اندر کوئی ادائیگی مجھ پر لازم آتی ہے وہ بھی کر لیا، تو یہ در حقیقت سچی توبہ ہے۔ اب اس کے بعد دوبارہ شیطان جو ہے وہ گناہ کروا دیتا ہے، تو وہ ایک الگ گناہ ہے۔ بہرحال جو سچی توبہ ہے تو وہ اس کی امید یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سچی توبہ سے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، تو لہٰذا جو بھی گناہ ہے اگر یاد ہے تو ان گناہوں سے متعلق خاص طور پر توبہ کی جائے، یاد نہیں ہے تو پھر اوورآل جو ہے وہ آج تک جتنے بھی گناہ ہوئے ان تمام گناہوں پر شرمندگی اور ندامت کے ساتھ رب کی بارگاہ میں انسان جو ہے توبہ اور استغفار کرے، اور پھر یہی ہو کہ آئندہ میں گناہ نہیں کروں گا، ہر قسم کے گناہ سے بچنے کی حتی الامکان کوشش کروں گا۔ تو یوں جو ہے وہ نیت کے ساتھ، اور جن چیزوں کے بارے میں ظن غالب کے ذریعے سے ادائیگی کا معاملہ بنتا ہے اس کی ادائیگی کی بھی کوشش کی نیت کرے اور وہ ادائیگی شروع کر دے، تو یہ سچی توبہ ہے کہ سچی توبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ نفیس شے بنائی ہے کہ ہر گناہ کو جو ہے وہ دھو ڈالتی ہے، کہ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے کہ گویا اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ دوسرا سوال ہمارا تھا کہ عشاء میں جو وطر پڑھی جاتی ہے کہ یہ ایک وطر بھی پڑھی جاتی ہے، ایک رکعت بھی؟ فقہ حنفی کے اندر 3 رکعت وطر ہے، اور تینوں رکعت میں سلام درمیان میں نہیں ہے، تیسری رکعت پر آخر میں ہی سلام ہے، دوسری پر قعدہ ہے لیکن قعدہ کر کے کھڑے ہو جائیں گے اور پھر تیسری پڑھیں گے، دوسری پر قعدے کی اجازت نہیں ہے۔ البتہ دیگر بعض جو ہے وہ فقہوں کے اندر، شوافع کے اندر یہ ایک رکعت بھی پڑھی جاتی ہے۔ اگر امام جو ہے وہ شافعی ہے اور وہ یوں وطر پڑھاتا ہے کہ دوسری پر سلام پھیرتا ہے، تو اب حنفی مقتدی کو اس کے پیچھے وطر پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ انہی کا ایک سوال کا جز تھا کہ قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہیں، مکروہ وقت آ گیا، تو اب اس دوران اگر سجدہ تلاوت آ جائے تو اب کیا کریں؟ تو سجدہ تلاوت مکروہ وقت کے اندر تو کرنے کی اجازت نہیں ہے، بلکہ تلاوت قرآن کریم کرنا بھی مکروہ وقت میں منع ہے، کہ جب مکروہ وقت شروع ہو جائے تو اس سے پہلے ہی تلاوت موقوف کر دی جائے۔ تلاوت قرآن کریم نہ کرنا اس وقت میں بہتر ہے، منع ہے۔ اب اس وقت میں ذکر و اذکار تسبیحات میں مصروف ہو جائے، تو اکثر لوگ جو ہے وہ جب نماز فجر کے بعد تلاوت کرتے ہیں تو اس طرف دھیان نہیں ہوتا کہ مکروہ وقت بھی جو ہے وہ آگے آ رہا ہے، تو ٹائم کو نوٹ کر لیں، طلوع آفتاب سے پہلے تلاوت کو جو ہے وہ مکمل کر لیں، ورنہ اگر مکمل نہیں بھی ہوئی تو آپ جو ہے وہ رک جائیں، طلوع آفتاب کے 20 منٹ بعد تک آپ ذکر و اذکار تسبیحات میں مصروف رہیں، اور پھر جب یہ 20 منٹ مکروہ گزر جائے اب آپ اشراق چاش پڑھ لیں، اور اس کے بعد پھر اپنی تلاوت کو مکمل کیجئے۔ تو اس بات کا خیال رکھیے۔ جی مزید کال دیجیے۔ ہند گجرات جامنہ نگر سے محمد ساجد اتاری رس کر رہا ہوں۔ ماشاءاللہ سلسلہ دارالفتاح سنت جاری و ساری ہے۔ مفتی صاحب کی بارگاہ میں عرض ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی مونچھوں کو اوپر چڑھاتا ہے تو اس کا یہ اوپر چڑھانا درست ہے؟ مونچھوں کو اوپر چڑھانے میں تو حرج نہیں ہے، ہاں غرور و تکبر کی نیت نہ ہو تو ہاں داڑھی کو اوپر چڑھانا، اوپر چڑھانے سے مراد یہ کہ داڑھی کو جو ہے وہ یوں کر کے دبانا، یہ منع ہے کہ داڑھی جو ہے وہ ایک مٹھی رکھنا واجب ہے، تو اب اس کو ظاہر کیا جائے گا، نہ یہ کہ اس کو دبا کے چھوٹا کیا جائے گا، اور یوں دبانا جو ہے وہ دوسروں کے لیے جو ہے وہ باعث خود اپنے لیے محل تہمت بھی ہے کہ لوگ اس کے اوپر جو بدگمانی کریں گے کہ ایک مٹھی اس کی داڑھی نہیں ہے۔ تو باقی مونچھوں کو تاؤ دے کر جو بعض لوگ اوپر کرتے ہیں تو اس میں اگر فخر و غرور کی نیت نہیں ہے تو اس میں حرج نہیں ہے۔ البتہ مونچھیں اتنی بڑی رکھنا یہ سنت نہیں ہے، مونچھوں میں پست رکھنے کا حکم آیا۔ تو اب جو تاؤ والے افراد ہیں تو جو تاؤ دیتے ہیں تو وہ بڑے بال ہی مونچھوں کے ہوتے ہیں، اگرچہ اسے ناجائز نہیں کہیں گے، لیکن سنت یہ ہے کہ مونچھیں پست رکھی جائیں، کہ حدیث میں بھی فرمایا گیا کہ مونچھوں کو پست کرو اور داڑھیوں کو معافی دو، یعنی داڑھیوں کو بڑھنے دو۔ کچھ میسیجز بھی ہمارے پاس اور ہیں۔ ایک سوال یہ ہے کہ ولیمہ کا سنت طریقہ کیا ہے، ولیمہ پہلے کرنا چاہیے یا بعد میں؟ دیکھیں ولیمہ کا جیسے ہم نے بیان کیا کہ ولیمہ شب زفاف کے بعد ہی ہوگا، اور فقط اس کے بعد 1 دن یا 2 دن تک ہو سکتا ہے، اس کے بعد مزید آگے نہیں ہو سکتا۔ ایک سوال یہ ہمارے پاس یہ ہے کہ وطر کی رکعت بیٹھ کر ادا کرنی چاہیے یا کھڑے ہو کر ادا کرنی چاہیے؟
وطر واجب ہے اور وطر واجب کے اندر قیام بھی فرض ہے، لہٰذا بلا عذر شرعی وطر بیٹھ کر پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر بیٹھ کر پڑھیں گے تو وطر ادا نہیں ہوں گے، لہٰذا ان کو کھڑے ہو کر ہی پڑھنا ضروری ہے۔ ایک سوال ہمارے پاس یہ ہے کہ بیمہ پالیسی کروانا جائز ہے یا ناجائز؟ بیمہ پالیسی جائز نہیں ہے کیونکہ یہ انشورنس سود اور جوئے پر مشتمل ہوتی ہے۔ لائف انشورنس کے اندر جو ہے وہ سود ملتا ہے، جبکہ جنرل انشورنس کے اندر جوئے کا پہلو ہوتا ہے کہ اگر مقررہ مدت کے اندر آپ کو کوئی لاس نہیں ہوا، نقصان نہیں ہوا تو آپ کے پیسے ڈوب جائیں گے، اور اگر آپ کا لاس ہو گیا تو ہو سکتا ہے کہ آپ نے بھروائے جو ہے وہ 2000 ہوں اور آپ لاس کے عوض جو ہے وہ 2 لاکھ روپے وصول کر لیں، تو یوں جو ہے وہ یا تو آپ بازی لگا کر اپنے پیسے ہار بیٹھتے ہیں یا پھر اپنے پیسوں سے زیادہ حاصل کر بیٹھتے ہیں، تو یہ بھی جائز نہیں ہے، اس کی اجازت ہرگز نہیں۔ جی مزید کال۔ یہ عرض کرنی ہے کہ ولیمے کا جو پروگرام ہے اس پہ انکار نہیں کرنا چاہیے، اور جہاں ہمارے ہاں تو ولیمے کے نا پیسے لیتے ہیں تقریباً 1000 روپے یا 700-800 روپے، غریب نہیں کر سکتے اتنا، تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ ہاں، یہ میرے خیال سے جو لین دین ہوتا ہے آپس میں، نیوتا وغیرہ ہوتا ہے، اس چیز کو بیان کر رہے ہیں کہ بعض برادریوں میں یہ ہوتا ہے کہ بھئی جو آئے گا تو وہ اتنے پیسے دے گا، اس کے جو ہے وہ پیسے باقاعدہ کاؤنٹ جو ہے وہ کیے جاتے ہیں، رجسٹر لے کر لوگ جو ہے وہ بیٹھتے ہیں۔ تو یہ تو ایک وہ لین دین ہے کہ آپ نے کسی کی شادی میں دیا تھا، اب وہ اس کی ادائیگی کر رہے ہیں بطور قرض، گویا کہ آپ پر پہلے قرض چڑھا ہوا تھا، اب آپ اس قرض کی ادائیگی کر رہے ہیں، تو یہ صورت ہے۔ لیکن اس کے علاوہ جن سے آپ کا اس طرح کا لین دین ہی نہیں ہے، غریب ہیں، دیگر افراد ہیں، تو آپ انہیں تو بہرحال شادی کے اندر بلائیں گے، تو وہاں پر اس نیت سے تھوڑی بلائیں گے کہ ان سے آپ نے پیسے جو ہے وصول کرنے ہیں، بلکہ انہیں دعوت کی اچھی نیت کے ساتھ بلائیں گے کہ ان کے آنے کی وجہ سے خیر و برکت نازل ہوگی، تو اس اعتبار سے ان نیتوں کے ساتھ انہیں بلائیں گے، نہ یہ کہ جناب ان سے بھی جو ہے وہ آپ کہیں گے نہیں ٹھیک ہے آپ آ تو جائیں لیکن بہرحال آئیے پیسے بھی پہلے جمع کروا دیجیے، تو ان کے ساتھ ایسا ہرگز نہیں کیا جائے گا۔ جی مزید کال۔ میرا مفتی صاحب کے بارے میں یہ سوال تھا، میرا ایک دوست ہے، اس نے اپنی بیوی کو طلاق دے دیا اور اس نے کچھ بھی نہیں کیا اور پھر اس کے ساتھ ہی رہنے لگا، یعنی کہ کچھ بھی نہیں کیا اور اس کے ساتھ ہی رہتا ہے، کہنے لگا کہ 3 طلاقیں 1 طلاق ہوتی ہے، تو ایسا کیسا؟ ایسا ہرگز جو ہے وہ درست نہیں ہے۔ چاروں ائمہ، امام اعظم ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد ابن حنبل اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک زمانے سے آج تک امت مسلمہ کا اس بات پر اجماع ہے کہ 3 طلاقیں 3 ہی واقع ہوتی ہیں۔ اگر کوئی شخص اپنی مدخولہ بیوی کو 3 طلاقیں دیتا ہے، چاہے علیحدہ علیحدہ لفظ میں دے، چاہے ایک ہی جملے میں جو ہے وہ الگ الگ طلاق کے لفظ بول کر دے، یا 3 طلاق بول کر دے، بہرحال 3 طلاقیں واقع ہو جاتی ہیں، اور اس کو 1 طلاق سمجھنا یہ لوگوں کی نادانی ہے، اور یہ اب اس کے بعد بھی اپنی بیوی کے ساتھ رہنا یہ حرام اور گناہ میں مرتکب ہونے والا کام ہے۔ اس کے اوپر علماء کی کئی کتابیں موجود ہیں جس کو جو ہے پڑھ سکتے ہیں، دارالفتہ اہل سنت سے تفصیلی فتاوی بھی حاصل کر سکتے ہیں، اور یہ تو ایسی کامن سی بات ہے کہ ہر مسلمان کو معلوم ہے کہ یار 3 طلاقوں کے بعد معاملہ ختم ہو جاتا ہے۔ اب بھی کوئی بیوقوف اگر یہ بات لے کر بیٹھا رہے کہ نہیں جناب 3 ایک ساتھ دینے سے 3 نہیں ہوتی، تو اب اس کو یہی سمجھایا جا سکتا ہے کہ 3 تھپڑ ایک ساتھ مار دیے جائیں، بولے ایک ساتھ ہی مارے تھے ایک ہی تھپڑ سے مار ہوگا، تو اسے بھی پتہ چلے گا کہ 3 تھپڑ ہی ہوتے ہیں، چاہے وہ ایک ساتھ مارے جائیں یا تھوڑے وقفے سے مارے جائیں۔ تو بہرحال ایسا نہیں ہے کہ 3 طلاقیں ایک ہی ہوتی ہیں، 3 طلاقیں 3 ہی واقع ہوں گی۔ اب ہاں اس بات کا جو ہے وہ خاندان والوں پر ضروری ہے کہ اگر کوئی شخص اس طرح اپنی جو ہے وہ بات کے اوپر بلا وجہ اڑا ہوا ہے تو بہرحال اس شخص سے بائیکاٹ کیا جائے کہ وہ اب گناہ کے اندر جو ہے وہ مبتلا ہے، تو اس شخص سے لین دین تعلقات سارے ختم کیے جائیں تاکہ وہ اپنی اس روش سے باز آئے۔ یوں ہی اب جو بعض لوگ انہیں جدا کر سکتے ہیں، ان کو علیحدہ کر سکتے ہیں، ان کے خاندان والوں پر پریشر ڈال کر، انہیں سمجھا کر، بتا کر، آیات اور احادیث بتا کر علماء کے پاس لے کر آ جائیں، دارالفتہ اہل سنت میں لے کر آ جائیں، تو انہیں سمجھا کر
انہیں اس گناہ سے جو ہے وہ روکا جائے، تاکہ خود ان کے لیے اور ان کی آئندہ نسلوں کے لیے یہ گناہ جو ہے وہ کا سلسلہ جاری نہ رہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں ہدایت بھی عطا فرمائے، اور ہم نے آج جو مسائل سیکھے انہیں یاد رکھنے، ان پر عمل کرنے، انہیں دوسروں تک پہنچانے کی سعادت نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لیں، آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لیں۔